سن رہی ہوں 2022 سے آپ کے یوٹیوب کے جو پرانی ویڈیوز تھیں، آپ کی اپنی سب آبیتی اور جو آپ کی یہ سیشنز دائیں دعا کے، یہ میں پورے تو نہیں سن سکتی، لیکن میں ان ٹچ تب سے ہوں اور تب سے ایک دل میں تھا کہ بچوں کو دکھاؤں میں آپ کو. لیکن بیچ میں بہت وظائف بھی کیے، قاری صاحب کو بھی دکھایا. جو میری آن لائن قاری صاحب پڑھاتے تھے نا بیٹیوں کو، انہوں نے مجھے کافی وظائف بتائے کہ اس سے بیٹے ٹھیک ہو جائیں گے نا. تو آپ بلیو نہیں کریں گے، میں نے ہر روز دن میں 3 4 گھنٹے کے بھی وظائف کیے. جیسے سورہ بقرہ پڑھی میں نے، آیت الکرسی 170 ٹائمز. اٹس لائک 2 hours 2.5 hours لگتے تھے. اور جیسے یو ایس میں آپ کے پاس کوئی ہیلپ نہیں ہوتی، اور یہ بچوں کی سچویشن کے ساتھ. آپ دونوں میاں بیوی آپس میں کزنز ہیں؟ نہیں. پاکستان میں کہاں سے آپ؟ لاہور میں میرے امی ابو کا گھر ہے، ان کا بھی پیرنٹس کا گھر ہے، لیکن یہ یو ایس بورن ہے اور میں کراچی میں بورن ہوئی تھی. یہ ہے یو ایس بورن؟ جی یو ایس بورن. کاسٹ کیا آپ لوگوں کی؟ میں خان ہوں اور یہ چودھری ہیں. چودھری ہیں. تو آپ یہاں سے شادی ہو کے گئی وہاں؟ جی. کتنے بچے ہیں؟ میرے 4 بچے ہیں، 2 بیٹی ہیں اور یہ 2 بیٹے ہیں. 2 بیٹے ہیں. اور یہ دونوں بیٹیاں بڑی ہیں؟ ہاں جی، ایک بیٹی 13 سال کی ہے، ایک 10 کی ہے. حذیفہ 6 سال کا ہے اور حمزہ بھی 4 سال کا. 4 سال کا. جی. تو آپ کی سائڈ پہ یا شاہجہان کی سائڈ پہ کوئی بچے پہلے ایسے ہیں؟ نہیں کوئی بھی نہیں ہے. اور امریکہ میں انہوں نے کیا ڈائگنوز کیا؟ آٹزم یا ADHD یا کچھ اور؟ حذیفہ کو ڈائگنوز کیا انہوں نے آٹزم، لیکن حمزہ کا انہوں نے بولا تھا کہ یہ ڈیلے ہے تو آپ اس کا اسپیچ، اس کے تھراپیز کروائیں تو ٹھیک ہو جائے گا. تو ان کا زیادہ پریشانی مجھے یہ ہوتی ہے کہ یہ امپروو کر جاتے ہیں اور پھر واپس 0 پہ آ جاتے ہیں. جیسے میرا یہ بیٹا، ابھی میں اسلام آباد میں اس کے سیشنز کروا رہی ہوں، تو یہ اگست میں ہر روز ایک نیا سینٹینس بول رہا تھا نا. یہ میرا جو حذیفہ ہے، میرا 6 دیر بھائی، اس بچے کو دیکھو، آپ ڈیل کرو. یہ جو اپنے بابا کی گود میں، یہ آپ کے پاس، یہ دیکھو آپ کی بات مانتا ہے یا پیار کر. ہاں جی. تو آپ نے اگر میری ویڈیوز دیکھی تھیں یا بابا جی کا میسج آپ تک پہنچا جی ایسے بچوں کے بارے میں، آٹزم ہے یا ADHD ہے یا اسپیکٹرم ہے، جو بھی ہے، تو ان کے بارے میں کیا میں نے بتایا ہوا ہے؟ آپ نے یہ کہا کہ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کے لیے اپنا دل صاف کریں، پیار محبت بن جائیں، کیونکہ آپ کو خود بیماری ہے، بچوں کو نہیں ہے. اور دوسرا کہ دونوں 7 days 3 times سنیں سورہ رحمان اور پانی پئیں، اور بعد میں اللہ پانی کرتے رہیں. وہ میں نے تھوڑا سا بیچ میں جیسے ہر وقت نہیں پیتی رہی، اور بیچ میں ایسا بھی تھا جیسے آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس سے ٹھیک نہیں ہوں گے. تھوڑے بیٹر ہوئے بچے. پھر میں نے میرے بیٹے کو جب 2.5 سال کا تھا، اس کو قصیدہ بردہ شریف کافی سنایا، تو اس سے یہ کام ڈاؤن ہو جاتا تھا حذیفہ. کیونکہ جب یہ 2.5 تھا، یہ بہت پورا دن یہ صرف آئی تھنک 2-3 گھنٹے سوتا تھا. یہ رات کو بھی اٹھ کے پھرتا رہتا تھا اوپر نیچے. تب یہ میرا نیو بورن تھا، جب یہ 2 سال کا تھا، تو تب یہ نیو بورن تھا. تو اس کا بھی ہر روز رات کو 2-3 گھنٹے ایکسیسو کرائنگ ہوتا تھا، بعد میں ایک دم سو جاتا تھا. ابھی بھی یہ کیا کرتا ہے کہ 2-3 بجے یا رات کو 1-2 بجے یہ اٹھتا ہے، آنکھیں اس کی بند ہوتی ہیں، اور یہ اتنا چیختا ہے کہ مجھے میرا ہارٹ ریٹ ہائی ہو جائے گا، دل میرا ایسے ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے مطلب برداشت میری اب نہ ختم ہو رہی ہے نا کرونا سن کے. تو پھر یہ نہیں، پھر یہ ٹانگیں مارے گا، یہ ہاف جمپ کرے گا ایئر میں. اور اس کو یہ بھی نہیں ہوتا کہ اپنا سر پیچھے کبھی مارتا ہے، کبھی اس کے ہونٹوں سے خون نکل رہا ہوتا ہے. تو پھر اس کا یہ جو تکلیف ہے نا، وہ مجھے بتا بھی نہیں رہا ہوتا. تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے آفٹر 3-4 hours یہ ہوگا کہ گیس پیس کرے گا نا. لیکن میں نے اس کو ہومیوپیتھک میڈیسن، ڈاکٹر کی میڈیسن، وہ ٹیمپریری ایک ریلیف ہوتا ہے. اور میں نے بیچ میں اس کا، جیسے انہوں نے کہا ملک الرجیز نہ ہو اس کو، ویٹ الرجیز، تو میں نے ملک بھی اس کا 3-4 دن بند کر کے دیکھا. لیکن اسٹل سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ دودھ لے بھی رہا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے کہ 2-3 دن ہفتے میں یا 1-2 دن پوری رات سو جائے گا. اور کبھی ہوتا ہے کہ نان سٹاپ ہر روز ہر رات کو نا. اور جب آپ اور پھر یہ نا واپس سونے کی کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ بچہ ضد کر رہا ہے، کچھ اس طرح سے کوشش کرتا ہے کہ میں واپس سو جاؤں. آنکھیں بند ہوتی ہیں. پھر میں اس کو کچھ بھی آفر کروں گی کہ حمزہ آپ کو پانی چاہیے، ملک چاہیے، کچھ بھی نہیں لیتا اس ٹائم. پھر رو کے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پھر ایک دم سے نا ڈیپ سلیپ میں چلا جاتا ہے. اکثر دن میں بھی کرتا ہے، یہ آرام سے بیٹھا کھیل رہا ہوگا، ایک دم سے کچھ ہوتا ہے اس کو، اور پھر یہ لائک
तेज तेज इधर से उधर जाम्स आधा, मतलब इसको देख के ना हम मेरे रिलेटिव्स हम लोग परेशान हो जाते हैं कि इसका ना तकलीफ समझ में नहीं आती है। मैं मेरे अपने वीडियोस में देखा होगा, यही बात मैं बार बार कहता हूँ कि छोटे बच्चे बीमार नहीं होते, माँ बाप बीमार हो सकते हैं, और माँ बाप ने ही दुआ करनी होती है, माँ बाप ने ही अपने अपने दिल साफ करने होते हैं, सिर्फ आपस में ही नहीं, सारों के लिए। इन बच्चों के अंदर इनके ददियाल और ननियाल दोनों का खून है। किसी के लिए भी आपके दिलों में शिकवा, शिकायत, गिला कुछ भी है, उसे अल्लाह की खातिर माफ़ कर दें, चाहे वो आपका आपस में है, चाहे किसी इंसान दूसरे से है, इनके चचा ताया से है, मामू खाला से है, फूफो से है, दादा दादी से है, नाना नानी से है। दूसरा, इनके अगर बुजुर्ग दादा दादी या नाना नानी हैं तो उनके ज़्यादा करीब रखें, बुजुर्गों के ने ज़्यादा डील करने दें। और दोनों माँ बाप ने अपने अपने दिल साफ़ करके अपनी गलतियों पे शर्मिंदा होके अल्लाह के आगे पेश होना होता है। ये जो सूरह रहमान सुनने का हम कहते हैं, या कसीदा बुर्दा शरीफ का कहते हैं, या कई बार सूफियाना कलाम भी हैं, सूरह रहमान सुनने का मकसद ये होता है कि हम अल्लाह के दरबार में खुद को बस ज़ीरो करके पेश कर दें जब हमारे पास कोई सलूशन नहीं है, हमारी हद आ गई है, हमारा मालूम इल्म, डॉक्टरी या कोई भी वसाइल वो अब नाकाफ़ी हैं, वी हैव नो अदर ऑप्शन, तो हम अपने अल्लाह या क्रिएटर के आगे खुद को पेश कर दें। जी। ये नॉन मुस्लिम भी कर सकता है, क्योंकि बनाने वाला सबका एक है। जी। तो उसके आगे खुद को पेश करना है, मकसद उसके आगे खुद को ज़ीरो करके पेश करना है। और अपने दिलों को साफ़ करने को इसलिए कह देता हूँ, या एक दूसरे को या दूसरे इंसानों को अल्लाह की खातिर माफ़ करना। जैसे आप अपने बच्चों के लिए वरीड हैं, जी, ठीक है, माँ को अपने बच्चों से बड़ा प्यार है या बड़ी कंसर्न होती है, बाप का भी होता है, तो माँ से भी ज़्यादा अल्लाह प्यार करता है। या उसने अगर अपने प्यार की मिसाल समझाने की कोशिश की है या बताई है हमें, तो वो माँ के प्यार से हमें बताया गया कि माँ से भी ज़्यादा प्यार करता है। तो एक माँ अपने बच्चे को तकलीफ़ में नहीं देख सकती, तो अल्लाह तो ये बना रहा है। ये दुनिया की छोटी छोटी कंपनियां, कोई जहाज़ बनाती है, कोई फ़ोन बनाती है, कोई गाड़ियां बनाती है, कोई भी, वो अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में आने से पहले 1000 बार क्वालिटी चेक करते हैं। तो अल्लाह तो कोई बच्चा बीमार पैदा नहीं करता, लेकिन 40वें दिन जिस वक्त माँ के पेट में अमानत रखी जाती है अल्लाह की तरफ से, वो रूह जब फूंक दी जाती है, उसके बाद वो 9 माह वो बच्चा माँ के पेट में जो बलता फूलता है, उसको क्या एनवायरनमेंट मिल रहा है। अब ये दुनिया में वो आ चुकी है, माँ के पेट में है लेकिन दुनिया में है। तो अब बाप हलाल हराम कमा के ला रहा है तो भी इफेक्ट आएगा। माँ और बाप आपस में नफरत कर रहे हैं, वो आपस का जो एनवायरनमेंट है वो उधर भी इम्पेक्ट करेगा, क्योंकि उसके अंदर दोनों खून है। इसको ऐसे समझ लो कि 2 मोबाइल कंपनियां हैं, उन्होंने मिल के एक सिम बनाई है, तो उस सिम के ऊपर दोनों के सिग्नल आ रहे हैं। वही सिग्नल उसके दादा दादी के खून में है, वही सिग्नल उसके नाना नानी के खून में है, वही मैटरनल साइड के अंकल आंट्स में है, वही पैटर्नल साइड के अंकल आंट्स में है। ठीक है, उनके साथ आपस में अगर आपकी ख्याल में सोच हमारी जो है, ये टेलीफोन का ख्याल की लहर है ना, जो दूसरे टेलीफोन तक जाती है, तो ये हमारी जो सोच की लहर है वो दूसरे को तो जो इम्पेक्ट करती है, जैसे हसद जो है वो इम्पेक्ट करता है। हसद क्या है? एक सोच है। ये कहते हैं नज़र लग गई है, हसद कर दिया किसी ने, तो वो सोच है। इसी तरह हमारा गुस्सा या नफरत वो दूसरे को तो इफेक्ट करेगा, लेकिन उससे ही टाइप का, उसी टाइप का ब्लड जहाँ जहाँ है, जिस बच्चे में है, उस पर भी वो वेव्स जाएंगी। बाप को माँ पे गुस्सा है या माँ को बाप से नफरत है, वो बच्चे के ऊपर भी इसका इम्पेक्ट आएगा। इसलिए कहते हैं कि जब आप अपने बच्चे के लिए वरीड हैं, परेशान हैं, उनको उठाए फिर रहे हैं, वो अमेरिका कहाँ है, वहाँ से पाकिस्तान आ गए हैं थेरेपी के लिए भी और सारा, तो अल्लाह को भी कंसर्न है। लेकिन इस दुनिया में जब वो भेजता है तो ये हमारे पास अमानत होती है, और अब हमारा टेस्ट होता है। ये हमारी अपनी जानें, हमारे जिस्म और ये औलादें भी और माल भी, ये सब अल्लाह की तरफ से आजमाइश इस सेंस में है कि अब हम इससे सलूक क्या करते हैं। हम अपने जिस्म से भी क्या सलूक करते हैं, हमें जो वक़्त दिया गया है, जो सांस दिए गए हैं, उससे क्या सलूक करते हैं, जो माल दिया गया है, और जो औलाद भी अगर दी गई है, बीवी दी गई है या खामन दिया गया है, जो भी रिश्तेदार दिए गए हैं, बाप दिया गया है, माँ दी गई है, बच्चे दिए गए हैं, हम उन सब से क्या सलूक करते हैं, इसका जवाब हमें आगे जाके देना है। ये हमारे मज़हब का मेन कॉन्सेप्ट है आखिरत का।
جی کہ آخر کار آگے جا کے جواب تو دینا ہے. ٹھیک ہے, آگے تو جو جواب دینا ہے, تو جب ٹیسٹ چل رہا ہوتا ہے تو اس وقت درمیان میں تو استاد نہیں بولتا. آپ پیپر حل کر رہے ہیں, استاد چاہے پاس کھڑا ہو وہ تو آپ کو نہیں ٹوکتا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو, ٹھیک کر رہے ہو, اس نے بتا دیا, پڑھا دیا. تو اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے انسان کے اوپر اپنا میسج کمپلیٹ کر دیا. وہ کہتے ہیں میں نے اس کو ملے جلے نطفے سے بنایا. ذکر کرتے ہوئے بھی حیا آتی ہے کہ ایک ایسا وقت بھی اس پہ گزرا ہے کہ یہ ناقابل ذکر چیز تھا, اور اس کو پیدا کر دیا, اور پیدا ہونے کے بعد اس کے اعضاء سیدھے کیے. بچہ شروع میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے, ہاتھ پاؤں بھی اس کے نہیں پورے ہوتے, دانت پورے نہیں ہوتے ہیں, اور پھر اس کو دیکھتا سنتا بنایا. حالانکہ پیدا ہوتے ہی وہ دیکھتا سنتا تو ہے, لیکن اسے شعور جو ہے وہ 12-14 سال کی عمر میں ملتا ہے. اس سے پہلے وہ معصوم ہے, نہ اس کا گناہ ہے نہ اس کا ثواب ہے. یہ ابھی پسٹل اٹھا کے گولی چلا دے تو اس کو کوئی سزا نہیں دے گا. اس کو جا کے حج کراتے رہو, اس کو کوئی ثواب نہیں. آپ لوگوں سے, آپ سے کوئی پوچھے گا کہ اس کو پسٹل کس نے پکڑائی تھی, کیوں دی تھی بچے کو پسٹل, اس کا کوئی قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو معصوم بچہ جب کہتا ہے کہ بالغ ہوتا ہے, میں اس کو دیکھتا سنتا بناتا ہوں, تو پھر 2 راہ دکھا دیتا ہوں. اللہ خود ہی دکھا دیتا ہے, ہمارے اندر ہوتا ہے وہ. قرآن ہمارا شکر کرتا ہے یا کفر کرتا ہے, بس. تو جب ہم شکر نہیں کر رہے ہوتے تو پھر ہم کفر کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر شے کا ہی شکر ادا کرنا ہوتا ہے. اگر اس نے کہیں شادی کروا دی ہے, اس نے, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ماں باپ بھی میں چنتا ہوں اور تمہارا سسرال بھی میں چنتا ہوں. اب ہر حال میں ہم نے شکر ادا کرنا ہوتا ہے. وہ شکر ہم کس طرح سے اور کتنا کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں, یہ ہر ایک کی اپنی ادا اور اپنی توفیق ہے اس کی طرف سے. لیکن جب ہم اپنے بچوں کے لیے اتنے کنسرن ہیں تو وہ کیوں نہیں ہوگا. اس نے پورا مینول بھیجا ہوا ہے, یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, لیکن ہم وہ نہیں مانتے. اب یہ دونوں آ گئے اس دنیا میں, آپ کے پاس ہیں, آپ دونوں, ان کی آپ کی ذمہ داری ہے. وہ ماشاءاللہ گود میں لے کے اسے بھی پکڑ کے بیٹھے ہیں, آپ اس کے لیے بیٹھی ہیں. ڈاکٹرز کے پاس بھی گئے ہوں گے, ایلوپیتھی نے آپ کو بتا دیا ہوگا یہ ہماری لیمٹس ہیں. آگے مختلف دعوے دار بھی ہوں گے, کوئی اسپیچ تھیراپی دے رہا ہے, کوئی بیہیویئر تھیراپی دے رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. کوششیں جاری ہیں پوری دنیا میں ان چیزوں کا علاج. فی الحال ڈاکٹرز کے پاس اس طرح نہیں ہے کہ چند دن دوائی کھلا دیں, کوئی آپریشن کر دیں اور مریض ٹھیک ہو جائے. لیکن آپ دونوں ماں باپ جو ہیں, آپ کی سوچ کتابیں ابھی بھی ہیں. یہ آپ لوگ ٹھیک ہوتے جائیں, یہ ٹھیک ہوتے جائیں گے. آپ اپنی اپنی سوچ کو پیوریفائی کرتے جائیں ایک دوسرے سے بھی, اور ان کے جو بلڈ ریلیٹیوز ہیں ان بچوں کے, ان سے بھی کسی کے لیے آپ کے دلوں میں غصہ, نفرت, گلہ, شکوہ, شکایت نہ ہو. پلس ان کے اب ماں باپ رہیں, ان کے مالک نہیں بنے. ان کا مالک اللہ ہے, تو ان کا اللہ نہیں بننا, ان کے ماں باپ رہیں. ان کے 70 امی ابو نہیں بننا. ان کی کیئر کرنی ہے لائک اے گڈ نرس اور اے ڈاکٹر. آپ اس کی کیئر کریں گے, نرسنگ کریں گے, جو اس کی بیسک نیسیسٹیز ہیں ان کا بھی خیال کریں گے, چوٹ نہ لگوا لے, اور ٹائم پہ سو جائے, جاگ جائے, سارا کچھ, کپڑے, کھانا پینا. لیکن اس کے مالک نہیں ہیں. تو جو کام اللہ کے ہیں وہ اللہ پہ چھوڑنے پڑیں گے. اسی طرح صبح دوپہر شام 7 دن سورہ رحمان آپ دونوں نے سننا ہے, آنکھیں بند کر کے. اگر دونوں اکٹھے سن لیں تو اچھی بات ہے, نہیں تو علیحدہ علیحدہ سن لیں, وہ دفتر میں جہاں انہیں ٹائم ملے, جب آپ کو ٹائم ملے. دن میں 3 ٹائمز اگر کسی دن نہ سن سکیں تو ایٹ لیسٹ once a day سنیے. اگر پوری بھی نہ سن سکیں, 2 آیتیں سنی تھیں, 4 سنی تھیں, اٹھنا پڑ گیا, یا کسی وجہ سے مہمان آ گیا, بچے نے کچھ کام خراب کر دیا, شرارت کر دی, آپ نے 2 آیتیں بھی اس کے آگے پیش ہو کے سن لی ہیں, اس وقت کی ہو گئی ہے. دن میں 3 بار آپ نے یہ سننی ہے, اور پاس آدھا گلاس پانی رکھنا ہے. ہر بار سننے کے بعد وہ پانی لینا ہے, بچوں کو نہیں پلانا, وہ بھی آپ نے ہی پینا ہے. دونوں نے اپنا پانی لیا, آنکھیں بند کی, اور جتنے پیار سے, جتنے خلوص سے, کیونکہ جس طرح نفرت بیماری ہے اسی طرح پیار اس کا علاج ہے. تو جتنے پیار اور خلوص سے آپ دل میں 3 بار اللہ 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 کہہ سکتے ہیں, اتنے پیار سے 3 بار اللہ کہیں گے اور پانی پی لیں گے, پھر آنکھیں کھول دیں گے. 7 ڈیز کے بعد سورہ اور نہیں سننی ہے, لیکن پانی صبح دوپہر شام پھر اس طرح پیتے رہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ان کو پوزیس نہیں کرنا, انہیں اللہ پہ پھر چھوڑنا ہے. اگر ان میں سے کوئی زیادہ اگریسو ہے, وہ میں ویسے بتاتا ہوں علاج نہیں ہے,
بہت زیادہ ایگریسو ہے, تنگ کرتا ہے, تو ان کے پاس سورہ رحمان نہیں لگانی, ان کے پاس قصیدہ بردہ شریف لگانا ہے. آپ کا 3 سال کا میری ویڈیوز کو دیکھنا یا اس کو طریقہ علاج کو سننا وہ کسی کام کا نہیں رہا جب آپ نے اس کے اندر باقی ساری کھچڑی پکائی جو آپ خود ہی ڈبیٹ کر رہی ہیں. جی ٹھیک ہے, غرض مند دیوانہ ہوتا ہے, اس کو جہاں سے ذرا سی امید لگتی ہے وہ بھاگتا ہے, لیکن یہ کمزور ایمان کی نشانی بھی ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے, اور اس طریقہ علاج کی اگر روح کو آپ سمجھیں گی تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف اور صرف اللہ کے آگے ہتھیار ڈال دینے کا اور اسی کو دیکھتے رہنے کا نام ہے. یہ قائم نماز کا نام ہے. یہ خود کو زیرو کر دینے کا نام ہے, یہ اپنی لا کرنے کا نام ہے, تب اللہ ہوتی ہے. جی, لیکن میں نے اپنے آپ کو کافی ٹائم سے, جب سے حذیفہ کے سمٹم سٹارٹ ہوئے تھے, تو میں اگر تھوڑا کچھ میں اپنے آپ کو سمجھتی بھی تھی تو میں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا, کیونکہ جب آپ بچے کی تکلیف نہیں, آپ نے ابھی بھی ختم نہیں کیا. آپ کا ایک ٹیسٹ تھا جی جو آپ کو خرم کہہ رہا تھا کہ جنوری میں آپ کا ٹائم ہے. جی ٹھیک ہے, تو آپ نے آنا تھا جنوری, وہ اللہ کی طرف سے تھا نا, آپ کو وہ ٹائم بیچ میں بن رہا تھا. وہ جنوری کا بن رہا تھا, اس وقت تک کہ لوگوں کے بیچ میں تھے, وہ بیچارہ کسی کو تو نہیں کاٹ کے آپ کا ٹائم دے سکتا تھا. جی آپ نے آنا تھا نا اپنی ٹرن پہ. پھر وہ روز آپ اس کو جو میسیجز کر رہی تھی, اس نے آخر کار میرے سے بات کی. میں نے اسے کہا یار وہ آپ کی اس بات پہ کہ میرے میاں باہر سے آئے ہوئے ہیں اور یہ سارا جو بھی آپ کی بات تھی, ہم اسلام آباد سے آئے ہوئے ہیں, یہ ساری چیز بے صبری ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم اپنی باقی بھی ڈیلی لائف میں یہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے بڑوں اپنے بزرگوں کے ساتھ یہی کچھ کر دیتے ہیں, اور ہماری اس وقت بڑی فن خوانی ہوتی ہے, یا ہم 4 حرف پڑھ لیتے ہیں, یا ہمیں کوئی زیادہ 4 ماڈرن چیزیں پتہ ہوتی ہیں, تو ہم اپنے ماں باپ کو بھی سنپ کر دیتے ہیں. لیکن پھر ایسا وقت آتا ہے کہ جو ہماری کمزوری ہوتی ہے وہاں سے پھر ہم پکڑے جاتے ہیں. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے ماں باپ ہونا کیا ہوتا ہے, اور اگر بچے ہماری بات سنے ہی نہ تو پھر کیسا فیل ہوتا ہے ماں باپ کو. ہمیں تب بھی نہیں یاد آتا کہ یہ بہت پیچھے سے کھیل شروع ہو گئے. تو اپنے بڑوں کی دل سے عزت کرنی ہے. آپ کے اصلی ماں باپ آپ کے ساس سسر ہیں, ان کے اصلی ماں باپ ان کے ساس سسر ہیں. ٹھیک, تو ایک دوسرے کے ماں باپ کی دل سے عزت بھی کریں, اپنوں کی تو کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے, اور ان بچوں کو بھی ان کے قریب رہنے دیں اگر وہ حیات ہیں. نہیں تو ان کی دعا لینے کا طریقہ ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں یا کسی ننگے کو کپڑے پہنا دیں اور اللہ سے کہہ دیں کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دیں, یا اس شخص کو کہہ دیں کہ میرے ماں باپ کے لیے دعا کر دیں. ٹھیک جی 7 دن سورہ رحمان کو دوبارہ سننا ہے, صبح دوپہر شام, اور 3 بار اللہ کہہ کے پانی پینا ہے. 8ویں دن سے پانی پیتے رہنا ہے, جی اور صبر سے اللہ کی مہربانی سے انتظار کرنا ہے. آپ ٹھیک ہوتے جائیں گے, بچہ ٹھیک ہوتا جائے گا. اور ان کو اگر بہت زیادہ پوزیس کرو گی کہ نہیں یہ میرے ہی بچے ہیں, میں ہی ٹھیک کر سکتی ہوں, ہائے میرے بچے, تو پھر بہت زیادہ جو چھاؤں والا درخت ہوتا ہے اس کے نیچے اس کا اپنا پودا بھی گرو نہیں کرتا. اس کو 10 فٹ دور لگاتے ہیں, گرمی سردی طوفان آندھی مقابلہ کرتا ہے, پھر کئی بار وہ پہلے درخت سے بھی اونچا ہوتا ہے. تو ان کی ماں رہنا ہے, ان کا اللہ نہیں بننا.